اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد اور رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان صاحب، محمد معظم خان صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، اتر پردیش سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے صدر جناب شوکت صاحب، معزز صدور معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، چند دن میں ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ مبارک مہینہ جو انشاءاللہ آپ کو اور ہم کو ملنے والا ہے، یہ بہت ہی متبرک اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن وار کرتا ہے تو ڈھال اس شخص کو بچاتی ہے۔ اور ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، ماہ رمضان ہم کو عطا کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ پورے روزے رکھیں، اور پھر اسی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ جنت دیتا ہے، اور جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو مل جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور آج کی طرح روزے نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی سو جاتا اور سو کے جب اٹھتا تو اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ یعنی اگر کوئی سو گیا اور اس کے بعد بیدار ہوا تو اس پر شریعت نافذ ہو جاتی۔ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بازار میں جا کر گھر کو آتے ہیں، گھر میں ابھی کھانا پک رہا ہے۔ آپ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد تھک کر سو جاتے ہیں، جب کھانا پک جاتا ہے آپ کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھائیے، تو حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت مجھ پر نافذ ہو چکی ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ صبح اٹھ کر بازار کو جا کر محنت مشقت کرتے ہیں، اور جب رات میں کھانا نہیں کھایا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا اور اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا، اور ہم کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رات میں غلطی ہو گئی، مجھ سے عمل زوجیت ہو گیا۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل مجھ سے بھی ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے سورہ بقرہ کی آیات کو نازل کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ رات میں آپ عمل زوجیت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سہولتیں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جب ماہ رمضان شروع ہوگا، حدیث شریف سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو دن میں روزوں کے ساتھ ہم کو رات میں شب بیداری کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و گزاری کرنا ہے اور کثرت سے سخاوت کرنا ہے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات میں کم سوتے تھے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے اور روتے تھے اور پھر دن میں سخاوت کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء اکرام کی زبانوں سے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن کریم کی تلاوت تکمیل کرتے تھے۔ دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے، رات میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں ایسے اللہ والے ہیں، جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے، بات کرنا یا بالکل کم کر دیتے یا بالکل ختم کر دیتے، اور اپنے آپ کو صرف مسجد سے وابستہ کر لیتے، مصلی سے وابستہ کر لیتے، اس لیے کہ اللہ والے جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کو ادا کرنا 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب فرض کی تکمیل ہو گئی تو نوافل کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نوافل کی عبادت کرنا فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حکایت صوفیہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک یہودی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پڑوسیوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ تجھے یہ نعمت کیسے میسر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ بازار میں میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو روکا، اس پر غصہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ یہ ماہ رمضان ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ہے اور تو سرے بازار کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کو میری یہ ادا بہت پسند آئی اور میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا خاتمہ ہوا۔ مرنے سے پہلے مجھے یہ ہدایت ملی اور اللہ نے مجھے کفر سے نجات دے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تنبۃ الغافلین ایک مشہور کتاب ہے۔ امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص
بے چینی کے ساتھ مسجد کے سامنے ٹہل رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملعون، تو شیطان ہے، تو یہاں کیوں ٹہل رہا ہے؟ تو کہتا ہے جنید، تم نے ہم کو پہچان لیا، میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں اور میں جا نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ ایک مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہوں، اس کے خیالات میں وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے بازو جو شخص سو رہا ہے وہ روزے دار ہے اور اس کی سانس مجھے مسجد میں اندر جانے سے روک رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے دار کا مقام ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جب ایک روزے دار کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ اس روزے دار سے بھاگے گی۔ داروغار جہنم آگ سے پوچھے گا کہ تو اس شخص کو کیوں نہیں جلا دیتی؟ تو آگ کہے گی کہ اس کے منہ سے روزے کی وہ آ رہی ہے، روزے دار تھا۔ داروغار جہنم اس شخص سے پوچھے گا کیا تو حالت روزہ میں مرا؟ تو شخص کہے گا کہ ہاں، میری موت حالت روزہ میں ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ایک روزے دار حالت روزہ میں انتقال کر جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی شخص، کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو میرے عزیز دوستوں، میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، خدا نہ خواستہ اگر تمہاری موت نشے کی حالت میں ہو جائے گی تو بتاؤ تم آخرت میں کیا جواب دو گے؟ بتاؤ تم آخرت میں کیا جواب دو گے؟ آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جن کو یہ بری عادت لگ چکی ہے، توبہ کرو، استغفر اللہ کہو، اللہ سے توبہ کرو، بھیک مانگو کہ اللہ تم کو ہدایت دے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد کرو کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، کہ اللہ ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ کسی نے آ کر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ خواجہ حسن بصری، فلاں شخص نزا کی کیفیت میں ہے، آپ آئیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ تو وہ شخص اپنی زبان سے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار، میں نہیں پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ حسن بصری 2 دن تک روتے رہے اور اسی غم میں تھے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، میں تجھ سے کہہ رہا تھا، میں تجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، بتا کیا وجہ تھی؟ تو شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی شراب پینے میں گزار دی تھی، اسی شراب کی وجہ سے میرے الفاظ سے زبان ادا ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک آ رہا ہے، وہ ماہ مبارک آ رہا ہے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب رمضان کا پہلا دن روزے دار افطاری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کی رحمت دیکھو آپ کہ جب شب جمعہ آتا ہے اور جب جمعہ شروع ہوتا ہے، یعنی شب جمعہ سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک 24 گھنٹے میں ہر گھڑی میں ماہ رمضان میں اللہ ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور پھر جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ رمضان کے شروع دن سے لے کر آخری دن تک جتنے گناہگاروں کو معاف کیا تھا، اللہ اتنے لوگوں کو، گناہوں کو اتنے لوگوں کو معاف کر دے گا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان پر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا، توبہ مانگ لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے شریر، اپنے شر سے باز آ جا، اللہ سے توبہ کر لے۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ہے کوئی اللہ کی رضا چاہنے والا، تو اللہ اس کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ آسمان پر منادی آواز لگائے گا کہ ہے کوئی جو اللہ سے بھیک مانگے گا، تو اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف ہم کو کعبے میں بلا کر اللہ کی رحمت کو بانٹتا ہے۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جو آ کر اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کرتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے سامنے اپنا گریبان پھیلا کر بھیک مانگ لے تو اللہ اس کی جھولی میں اس کی رحمت کو ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پانی بھی دیتا ہے اور اس سے پانی سے روزہ کھلاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں اگر کوئی سفر میں ہو یا پھر کوئی اپنے گھر میں ہو یا پھر اس جگہ پر ہو جہاں پر پانی میسر نہ ہو؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر ہم کو پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت ماہ رمضان میں کیسے جوش میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم دریائے فرات کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو اور تم اس دریا سے پانی نکال کر ایک روزدار کو پلاتے ہو تو اللہ اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ کوئی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، اگر کوئی نوجوان ہے اور اس میں طاقت ہے، اس میں فائنانشل پاور ہے کہ وہ شادی کر سکے، حدیث شریف میں آیا کہ وہ شادی کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی، تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم اپنی شہوانیت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے۔ اور میں تم کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، آج سائنس تحقیق کر کے اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہو، لوگ بڑی بڑی دوائیں خرچتے ہیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ یہ کھا لو، قوت طاقت کی دوا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل یہ بڑے اشتہارات آتے ہیں، مگر اسلام کیا سمجھا رہا ہے؟ جس نے 1400 سال پہلے ہم سے کہا تھا، آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ دو ٹانگ کا جانور حیوانیت کے حدودوں کو بھی پار کر کے پاک اور مقدس رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے۔ کہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹی سے ظلم کرے گا؟ میرے بھائی، اگر اس حیوانیت کو کنٹرول کرنا ہے تو روزہ رکھو، روزہ رکھو، اور تب جا کر ہم حیوان سے انسان بن پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
ایسا ماہ مبارک میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو سحری کرتے ہیں ہر کھانے کا اللہ حساب لے گا، ہر کھانے کا اللہ حساب لے گا، مگر سحری ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب اللہ نہیں لے گا، بلکہ سحری کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ یعنی اللہ کھلا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو جو کھا رہا ہے وہ تیرے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک آ رہا ہے، حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اسی طرح 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رحمت اللہ عالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس مجلس میں درود السلام نہ بھیجا جائے۔ تو آئیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروا لی۔ سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، دعا کرنے والے کون ہیں؟ آمین کہنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے تمام انبیاؤں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر رمضان کو ہم پائیں گے اور اس میں بھی ہم اپنی گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروائیں گے تو میرے عزیز دوستو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور رمضان تو آئے گا مگر سب سے پہلی چیز یاد رکھو نماز ہے، نماز ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کا ذکر قرآن کریم میں 100 مرتبہ اللہ نے کیا کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، 100 مرتبہ۔ میرے بھائی نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ یاد رکھو سب سے پہلا حساب اگر کیا جائے گا تو نماز کا کیا جائے گا، سب سے پہلا حساب اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مجھے حدیث شریف وہ یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کرے گا اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ جب کبھی بھی ہم دنیا میں اذان کو سنتے تھے تم ہر چیز چھوڑ کر وضو کرنا شروع کر دیتے تھے نماز کی تیاری کے لیے۔ اسی میدان میں لوگ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ جب ان سے دریافت کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے، اسی لیے اللہ نے آج ہم کو عزت سے نوازا۔ پھر اسی حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے آپ کو مقام ملا تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلے جاتے تھے
اور مسجد میں بیٹھ کر اذان کو سنتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کرو۔ نوجوانوں، یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب رمضان کا آغاز ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان تراویح کی نماز میں رہیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شب بیداری کریں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، ہم صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے نوجوانوں، یاد رکھو، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ 3 چیزوں کو پابندی سے کرتے ہیں وہ میرے ولی ہیں، جو ان کو چھوڑتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو غسل جنابات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روزے پورے رہنا ہے، نمازوں کو پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، اور جب روزے رکھیں گے تو یاد رکھو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اگر تم نہ زکوٰۃ نہیں دو گے اور نماز پڑھو گے تو نماز نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرو گے تو تمہاری فرما برداری قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کا بھی حکم بجا لانا ہے۔ اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور برے عادتوں کو، گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہیں، جس طرح ایک گندا کپڑا کسی کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے ماہ مبارک میں جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم نیت کر کے اٹھیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو کہیں، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہیں کہ تو نے مجھے بہت بھٹکایا، اب میں اللہ کی غلامی کروں گا، میں اپنے نفس کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزاروں گا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے نوجوانوں ایک نیت کرو کہ اس ماہ مبارک میں میں پورے نمازیں پڑھوں گا، اور پھر انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام کے بعد بھی نماز پڑھتا رہوں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، ایک نماز دوسرے نماز تک گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں آج کل پولیس باباؤں کو پکڑتی ہے۔ میرے پاس دارالسلام میں کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ آیا، اس نوجوان نے آ کر مجھ سے کہا کہ ایک 420 بابا نے ہماری بہن کے اوپر کچھ کر دیا۔ میں اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بجراؤ ذرا یہ تو بتاؤ تم نماز پڑھتے کیا؟ تو نوجوان خاموش ہو گیا۔ میں ان کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی کیا؟ تو بولے نہیں ہوتی۔ بولا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے آپ لوگ 420 بابا کے پاس؟ تو سمجھے، وہ بولے کہ نہیں ہم تو نہیں پڑھتے نا نماز، قرآن نہیں پڑھتے، تو ہم سمجھے چلو ان بابا ہے، بابا کے پاس چلے جائیں گے۔ بابا کے پاس گئے تو بابا بچی کو کچھ ہوا کر دیے۔ میں نے کہا اب کیا کریں گے آپ؟ میں اس نوجوان سے پوچھا تم کیا کرو گے؟ بولا نہیں ہم کیا کرنا، آپ کو کرنا ہے۔ میں اس سے نوجوان سے کہا ایک کام کر، اگر تجھے اپنی عزت پیاری ہے
تو اس بابا کے گھر میں گھس، 2 جوتے مار پکڑ کے اس بابا کو اور اپنی بہن کو پکڑ کے لا۔ تو بولا ارے میں کیسا کروں گا، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ ملا تمہارے بال کا جو فیشن ہے، جو تمہارے جس طریقے سے تم نے اپنے بال کٹائے اس میں کتنا خرچہ کرتے؟ تو مسکرا کر بولا آج کل یہ سٹائل ہے اسد بھائی، 800 روپے خرچہ کرتا ہوں بال کٹانے میں۔ میں بولا 800 روپے بال کٹا رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے 8 تماچے مارنے کو تو تیار نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر ماں باپ خود مثال نہیں بنیں گے اولاد کے سامنے تو اولاد کبھی مجاہد نہیں بنے گی، اولاد کبھی بہادر نہیں بنے گی، اولاد کبھی متقی نہیں بنے گی، اولاد کبھی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اللہ نے اگر تم کو دولت دی ہے تو اس دولت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو گھر میں ایک ماحول پیدا کرو، دیندار ماحول پیدا کرو۔ آئے دن یہ چور قسم کے لوگ جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، اور یاد رکھو میری اس بات کو، میں نے پچھلے بار بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ دکانیں چلا رہے نیمبو کاٹ کر، جو لوگ غریب عوام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس فلاں علم ہے، ارے تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، تم چور ہو، تم شیطان کی نسل کے ہو۔ اور یاد رکھو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ جادو کرنے والوں کی گردن کو مار دیا جائے۔ میرے بھائی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر بولنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، ہاں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے پاس تصوف کی تعلیم ہے، جو معرفت کے قائل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ ایسے چوروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا مت کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے شہر میں اور خاص طور سے ہمارے شہر کے حصے میں یہ رہن کے سینٹر بہت کھل چکے ہیں، ہر جگہ رہن کے سینٹر۔ نہیں معلوم حضرت پولیس اتنا خاموش کیوں ہے رہن کے سینٹر والوں سے، پولیس کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ ایسے رہن کے سینٹر کھلے ہیں، غریب بیچارہ معصوم غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جا کر اپنا سونا رہن رکھاتا ہے۔ ایسے 2-3 واقعات میرے نظر میں ہیں۔ مجھے بتلایا گیا کہ بعض جگہ پر تو 50 تولہ سونا لے کر رہن والے بھاگ گئے، دوسری ریاستوں سے آ کر حیدرآباد میں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے کہ ایسے رہن سینٹروں کو بند کرائے، ان کی تحقیق کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں، کون ہے یہ لوگ، کیا ان کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے رہن سینٹر والوں پر پابندی عائد کریں۔ چبوترے پہ بیٹھنا تو بہت مشکل ہو کر دیے، مگر رہن سینٹر والوں پہ اتنا رحم کیوں کر رہے آپ؟ کہیں آپ اپنی ڈیوٹی تو رہن نہیں رکھا دیے اس کے پاس؟ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے رہن سینٹر والوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے اور ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ تیسری اہم بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہ یہ ہے کہ آج کل تلنگانہ میں بی جے پی کے صدر آئے ہوئے ہیں، بڑی محبت پیدا ہو گئی ان کو تلنگانہ سے، اچھا ہوا آئے سو۔ میں بار بار بولتا تھا چیف منسٹر کو، دیکھو یہ آ رہے ہیں، دیکھو یہ ایسا کریں گے۔ نلگنڈے کو گئے بی جے پی کے صدر صاحب اور خود چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جس دلت کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائے وہ کسی ریڈی صاحب بنا کے کھانا لے کے آئے۔
کیا محبت ہے پیارے، دلت کے گھر میں کھانا تم اپنے باہر سے پکا کر لاتے ہو، واہ کیا امبیڈکر سے محبت ہے تم لوگوں کو۔ چیف منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی منوہر نامی شخص پکا کے لایا اور شاہ صاحب بیٹھ کے غپا غپ کھائے وہاں پہ، کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی جے پی بولتی ہے کہ ہم نے تلنگانہ کو 2 لاکھ کروڑ روپے دیے۔ یہ امیت شاہ جو ہے اپنے باس کی طرح کیا بولتے ہم لوگ حیدرآباد میں، غپا مارتے، لمبی لمبی چھوڑتے، بڑا بڑا پھینکتے، لمبا پھینک دیے انہوں بھی۔ 2 لاکھ کروڑ دیے، 2 لاکھ کروڑ کہاں دیے؟ تلنگانہ سے بھارت سرکار کو، ہندوستان کی حکومت کو 50,000 کروڑ روپے تو ٹیکس میں ملتے ہیں، 32,000 کروڑ تو خالی انکم ٹیکس ملتا ہے، سروس ٹیکس بھی کچھ ملتا ہے، سروس ٹیکس بھی ملتا ہے، کسٹم ڈیوٹی ملتی ہے، یعنی 50,000 کروڑ۔ اور اس میں سے کتنا تلنگانہ کو دیے مودی صاحب؟ اونلی 24,000 کروڑ۔ واہ، ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ۔ 50,000 کروڑ ہم سے لے رہے اور 24,000 کروڑ بول رہے، اور آپ کا صدر آ کے بول رہا 2 لاکھ کروڑ روپے دیے۔ اچھا اگر آپ دیے بھی تو کیا اپنے جیب سے دیے؟ آپ کے جیب سے دیے؟ کیا تلنگانہ کوئی غلام ہے؟ کیا فیڈرل سٹرکچر میں تلنگانہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو پیسے ملے؟ دیے دیے دیے، ارے کیا ہم پہ بھکاری ہے؟ ملنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ہمارا، دستوری حق ہے ہم کو ملنا۔ 2 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ کروڑ دینا پڑے گا تم کو تلنگانہ میں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر دیے دیے دیے، کیا دیے؟ کبھی ہائی کورٹ تو بناؤ تلنگانہ کی، علیحدہ ہائی کورٹ کیوں نہیں بناتے؟ بولے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں، اب آئے ہیں آ کر خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تلنگانہ میں ہم بی جے پی کو اٹھائیں گے۔ میں مودی صاحب کو بول رہا ہوں، مسٹر مودی اینڈ مسٹر شاہ، آپ لکھ کے رکھ لو میری اس بات کو، انشاءاللہ تعالی سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تم کو ہرا کر بتائیں گے، یہ شہر حیدرآباد کی عوام تم کو بتائے گی۔ تم کو گوشہ محل میں تمہاری ضمانت ضبط کروا کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امبر پیٹ بھی ہارو گے، مشیرآباد بھی ہارو گے، خیرتآباد بھی ہارو گے، اپل بھی ہارو گے، تلنگانہ میں تم کو بہت بڑی ناکامی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد لڑیں گے، کون لڑیں گے؟ آؤ، ویلکم۔ وینکیا نائیڈو آج تقریر کرے، میڈیا والے بول رہے بہت بولے، ہاؤ وینکیا نائیڈو کو بہت تکلیف ہے، سالار کے خلاف لڑے تھے انہوں، لڑے تھے سالار کے خلاف، اور سمجھے تھے کہ جب انتشار کی ذرا کیفیت تھی 1996 میں، وینکیا نائیڈو سمجھے میں جیت جاؤں گا 2 کی لڑائی میں، مگر یہ سرزمین دکن کے غیور لوگوں نے کہا کہ جس نے شر پیدا کیا ہم اس شر کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ متحد ہوئے، طاقت کا مظاہرہ کیا اور مرحوم قائد کو کامیاب کیا۔ آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بڑی للچائی نظر لگا کر بیٹھے ہیں کہ حیدرآباد کی سیٹ سے مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر چند آوازیں اٹھتی ہیں وقت کے فرعون کے خلاف، تو سرزمین دکن کے غیور لوگوں کی آواز کے روپ میں مجلس اتحاد المسلمین ظالموں کے سامنے انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، ملت مظلومہ کے انصاف کے لیے کوئی آواز اٹھاتی ہے تو پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین ہے۔
سرزمین دکن کے گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کی اگر کوئی آواز اٹھاتی ہے، اس کا تحفظ اگر کوئی کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے۔ دلتوں کے ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھاتی ہے مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج حیدرآباد کو آئے، ویلکم۔ میں تو کہوں گا شاہ صاحب آپ خود قسمت آزما لو، تم اور میں مقابلہ کر لیں گے حیدرآباد سے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا۔ کیوں تم کسی اور کو تیار کر رہے؟ آپ آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ حیدرآباد کی سیٹ جیتیں گے، یہ کیا کوئی کیک ہے آ کے کھا لیں گے؟ برسوں ہم نے محنت کی یہاں پر۔ آج اگر اسد الدین اویسی یہاں پر کھڑا ہے تو ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کی نتیجے میں کھڑا ہے۔ اگر آج یہ اراکین اسمبلی یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان مجلس کے جیالوں کی محنتوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پرآشوب دور میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ عزت تھی، نہ دولت تھی۔ یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج مجلس یہاں تک پہنچی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، اراکین کو، جن کی محنت اور جستجو کی بنا پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس جماعت کے لیے لگایا۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین جس کے تعلق سے مخالفین تانا مارتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت، اللہ نے دکھا دیا کہ اس چھوٹی جماعت کو اللہ نے ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ کامیابی نہیں ملی ہوگی مگر ہم نے کم سے کم اپنا ہرا جھنڈا اس تو اتر پردیش کے گلی کوچوں میں پہنچا دیا۔ کامیابیاں آج نہیں ملی ہوں گی مگر مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو تو ہم نے پہنچا دیا۔ نیپال کے بارڈر تک مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو پہنچایا۔ مہاراشٹر کے تمام ضلعوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ میرے بھائی آج یہ کام مجلس کر رہی ہے، اسی لیے آج ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کو اگر نظر آتا ہے تو حیدرآباد کا آپ کا مثالی اتحاد ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حیدرآباد کا مثالی اتحاد ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 60 سال کا سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا، جہاں پر ہم نے اپنے سیاسی پیغام کو عوام کے سامنے رکھا۔ کوئی اس بات کو ایسے انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ملت اسلامیہ کے تشخص کو بھی برقرار رکھا۔ میں اتر پردیش کو جا چکا ہوں، اتر پردیش میں گاڑی میں بیٹھ کر 19,000 کلومیٹر کا سفر میں نے طے کیا، مگر مجھے آج کہنے دیجئے کہ اتر پردیش میں ہمارا تشخص نظر نہیں آتا، نسبتیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ ہاں اگر کوئی للچائی ہوئی نظر کے ساتھ سرزمین دکن اور حیدرآباد کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہمارا تشخص زندہ ہے، یہاں پر ہمارا ملی حمیت زندہ ہے، یہاں پر ہماری تہذیب زندہ ہے، یہاں پر ہماری شناخت زندہ ہے، یہاں پر ہماری پہچان زندہ ہے، یہاں پر ہمارا اتحاد زندہ ہے، یہاں پر ہماری سوچ زندہ ہے، یہاں پر ہماری فکر زندہ ہے۔ ہم نے یہاں پر ان تمام کام کو کیا۔ اسی لیے مخالفین مجلس یہی چیزوں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اتر پردیش کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ایک اسمبلی حلقے میں شوکت مجھے بتا رہے تھے کہ ہم اس اسمبلی حلقے میں تقریباً الیکشن جیت چکے تھے، ایسا ماحول تھا۔ بعد میں نتیجہ کچھ اور نکلا تو میں نے شوکت سے پوچھا کہ شوکت صاحب کیا ہوا؟ تو شوکت صاحب نے کہا صدر صاحب ایسا ہوا کہ ہمارے اتر پردیش میں مسلمانوں میں ذات برادریاں ہیں،
ایک مسلمان جو کم برادری کا تھا، اس نے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کہا کہ اب کے بعد میں مجلس کو کتنا 5,000 10,000 ووٹ دلاؤں گا۔ تو جو بڑی طبقے کے لوگ تھے ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تو دلائے گا 5,000 ووٹ؟ چل اب نہیں دلائیں گے ہم ووٹ۔ اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ کام مجلس نے حیدرآباد میں نہیں کیا۔ مجلس نے ذات برادریوں کہا کہ ہاں اس پر قائم رہو، مگر نفاق کی کیفیت پیدا ہونے مت دو۔ میں سلام کرتا ہوں سرزمین دکن کے علماء کرام کو، چاہے وہ کسی مسلک کے ہو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلک ہے، اس پر چلو، مگر کمزور مت کرو اپنے آپ کو۔ اگر آج کوئی طاقتیں مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اتر پردیش تمہارے سامنے، اور وہ اتر پردیش جہاں پر ہر مسلک کا سب سے بڑا دینی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر یہ حال ہے، وہاں پر یہ حال ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہاں پر وہ تمام مجلس کے ذمہ داران موجود ہے جو اتر پردیش میں جا کر انتخابی مہم میں حصہ لیا، بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی محنت کی، تکالیف کو برداشت کیا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ہر لمبے سفر کے لیے، ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے، ایک قدم ڈالنا پڑتا ہے۔ تاریخ مجلس گواہ ہے کہ 1960 میں ہم نے پہلا بلدیہ کا الیکشن جیتا تو 24 سال کے بعد حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے کامیابی حاصل کی، اور میں اس بات سے پورا واقف ہوں کہ کوئی چیز آسانی سے نہیں مل جاتی۔ میرا عزم، میرا حوصلہ زندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے اس راہ میں خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا، میں جانتا ہوں اور میں تیار ہوں کہ الزامات اور تہمتیں اور بہتان مجھے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ الزامات اور بہتان لگائے گئے، مگر سیرت النبی پکار پکار کر کہہ رہی ہے مخالفین کو کہ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹا رہے گا۔ کامیابی سچائی کی ہوئی اور کامیابی سچائی کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی تلنگانہ میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ بلی کے خواب میں چھچڑے بھی اچھے نہیں لگتے، اب چھوڑ دو آپ ذرا، یہاں کر رہے آئے کر ایسا کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ارے بابو، بڑے بڑے آ کے چلے گئے، بڑے طوفان اٹھے تو ہم نے کہا وہ طوفان وہاں تک، وہ طوفان پل کراس نہیں کرتا، وہ طوفان انشاءاللہ تعالی ہمارے گلی کوچوں میں 2014 میں ہم نے آنے نہیں دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 3 سال کا جشن منا رہے ہیں، 3 سال کی تکمیل کا جشن منا رہے ہیں۔ کس بات کا جشن منا رہے ہیں بی جے پی والوں؟ سہارنپور میں دلتوں کو مارا گیا، سہارنپور میں دلتوں کے گھروں کو جلایا گیا، سہارنپور میں ایک دلت کی جان لے لی گئی، اور دلت پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار ٹھاکروں کا ساتھ دے رہی ہے، دلتوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کس 3 سال کا جشن منا رہے ہیں کہ تمہارے 3 سال میں 2012 میں پیٹرول کی قیمت 70 روپے لیٹر تھی، اور بین الاقوامی سطح پر آئل کی قیمت $110 پر ایک بیرل تھا۔ 2017 میں آئل کی قیمت ایک بیرل آئل کی قیمت $50 ہے، 2012 میں 110 تھی، 2017 میں $50 اور پیٹرول وہی 70 روپے۔ مسٹر مودی، کیوں 70 روپے لے رہے آپ؟ پیٹرول پمپ والے کو پروفٹ دینے کے بعد 35 روپے، تو پھر بتائیے یہ 35 روپے آپ کیوں لے رہے؟ آپ تو کہتے سب کا ساتھ، سب کا وکاس،
پھر آج پیٹرول 70 روپے کیوں بک رہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مودی نے کہا تھا کہ اگر میں بھائیوں بہنوں، کانا پک گئے سنتے سنتے، ہم اتنا تقریر میں اتنا بولا، میں متروں بولنا چھوڑ دیا آج کل، بولے اب بولے تو پھر بولتا ہے حیدرآباد سے، تو بھائیوں بہنوں پہ آ گئے۔ بھائیوں بہنوں کہا اور کہا کہ میں 50 سال کے لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتا، مگر ان نوجوان پیڑھی کو دوں گا۔ نوجوان پیڑھی بولی واہ 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 واہ، وہ دے گا۔ نوجوان بولا ارے باپ، نوکری ملے گی، ایک سیل فون آئے گا، 800 روپے کا ہیئر کٹ کراؤں گا۔ نوٹ دیا، نوٹ کے بعد مودی نے کیا دیا؟ ٹھونگا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ۔ آپ کو معلوم کتنے نوکریاں دیے پچھلے سال؟ اچھا آپ کو یہ معلوم کہ ہندوستان میں ہر سال 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں؟ ہر سال 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ مسٹر مودی کتنے لوگوں کو نوکری دے رہے؟ 2,05,000 کا وعدہ تھا 1 کروڑ کا، اور دے رہے 2 لاکھ۔ واٹ اے جوک! کیا کام کرے مودی صاحب آپ؟ مگر بی جے پی کے بھگ جو ہیں وہ تو صرف تعریف کرتے رہتے ہیں۔ 56 انچ کا سینہ، کیا 56 انچ کے سینے سے کسی غریب کا پیٹ بھرے گا؟ 1 کروڑ نوکریوں کا تم نے وعدہ کیا اور دیے 2,03,000۔ بڑے بڑے وعدے کیے، بیچارہ نوجوان پہاڑ کھودا تو نکلا چوہا اس میں سے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ۔ ان امپلائمنٹ کتنا ہندوستان میں؟ 5% ان امپلائمنٹ ہو گیا۔ یہ وعدہ کیے تھے کہ پاکستان کو بریانی نہیں کھلاؤں گا میں، وہ ٹی وی چینل پر ایک بولے بیٹھ کے، جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ہم پاکستان کو بریانی نہیں کھلائیں گے۔ اچھا کرے آپ بولے سو، مگر نواز شریف کے گھر میں بغیر بولے کیوں کود گئے آپ؟ بن بلائے مہمان بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہاں جا کے غپا غپ کھا لیے۔ نہیں کھاؤں گے گوشت، ویجیٹیرین کھاؤں گے، مگر کیوں کھایا؟ اور نواز شریف کیا کیا؟ پٹھان کوٹ کر دیا۔ پاکستان سے ایسا کریں گے۔ پٹھان کوٹ کے بعد ہندوستان کے 15 آرمی بیسز پر حملہ ہو گیا۔ 15 آرمی بیسز پر حملہ ہوا، اور آپ بولتے تھے میں جبڑا توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، فلاں توڑ دوں گا۔ کیا توڑے بھائی آپ؟ 15 آرمی بیسز پہ حملہ ہوا۔ 2016 میں 65 ہندوستان کے فوج کے سپاہی مارے گئے۔ 6 سال میں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے فوج کے سپاہی مارے گئے۔ اس پر تو جواب دو۔ اس پر جواب نہیں دیں گے۔ 65 سپاہی مارے گئے، اور آپ بولتے کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ کشمیر کے مسئلے کو آپ نے کہا تھا ہم حل کر دیں گے۔ آپ کو معلوم سری نگر کا بائی الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا سری نگر کا، تو بائی الیکشن کا پولنگ پرسنٹیج کیا تھا؟ پولنگ پرسنٹیج اونلی 7%۔ مسٹر مودی تھالیاں تو ماریں گے، کیا مارنا نہیں معلوم آپ کے لیے۔ آپ کی سرکار وہاں پر، محبوبہ مفتی آپ کے ساتھ، اور پولنگ پرسنٹیج 7%، 7% کی پولنگ ہوتی ہے، اور آپ کے لوگ ٹی وی پر جا کر کہتے ہیں اویسی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرنے کے لیے؟ ارے میرے پیارے، شرم تم کو آنا چاہیے کہ تمہاری حکومت ہے اور 7% کی پولنگ ہوتی ہے۔ ہمارے معمولی پولنگ بوتھ میں، معمولی سے معمولی پولنگ بوتھ میں 50% پولنگ ہو جاتی ہے۔ سری نگر میں 7% پولنگ۔ میرے بھائی، یہ حکومت 3 سال میں ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی۔ میں ہمارے حکومت ہند سے کہوں گا کہ آپ جنیوا کنونشن کی بات تو کرتے ہیں، اب آپ کو یہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بننے جائے گا۔
یہی پریشانی کا باعث بننے جائے گا۔ اور پھر جب کبھی بھی کوئی ٹی وی چینل پہ چلے گئے، ٹی وی چینل پہ بحث ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس ٹی وی چینل کے بحث میں آپ دیکھیے ضرور اللہ کا کرم ہوتا ہے، سالار ملت کی ٹریننگ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دماغ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب بحث ہوتی ہے تو جواب نہیں دے سکتے، تو کیا کرتے؟ ٹیلی فون کر کے گالیاں دیتے، ایس ایم ایس کر کے دھمکی دیتے، واٹس ایپ پر میسج دیتے۔ ایک دو تین بار تو میں دو کو پکڑ بھی لیا، میرا نہیں تیرے سے بات ہی کرتا ہوں میں، بول کیا ہے؟ بولا میں تیری وہ کر دوں گا، میرا کر، حیدرآباد کو آ جا، یہاں دلی میں آ جا، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، میرے پاس بلیک کیٹ نہیں ہے، میرے پاس این ایس جی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آ جا، دیکھ لیں گے، مقابلہ کریں گے۔ آخر میں ایک صاحب اب میرے دوست ہو گئے، وہ پہلے 3-4 مرتبہ خوب، اس کے بعد اب میرے دوست ہو کے ایک دن بولے آپ کو میں اتنا گالیاں دیا، اتنی دھمکی دیا، مگر آپ مجھ سے بات کرتے رہتے۔ میں نے کہا پیارے تم بات کرتے رہو میرے سے، تم کو اندازہ ہوگا، میں ان لوگوں سے کہوں گا جو واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر مجھے روز لو لیٹر بھیجاتے، بھائی صاحب میں شادی شدہ ہوں، آپ اپنے گھر کی فکر کرو، میرے کو ڈرانے سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ چندرا بابو نائیڈو مجھے پولیس سے پٹوائے تھے پتھر گٹی کے پاس 22 سپٹمبر 1999 کو، اپنے اس زمانے کے ٹاسک فورس کے لوگوں سے پٹوائے تھے، 28 ٹاکے سر پہ لگے تھے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا، لاٹھیوں سے مارے تھے، گولی چلائے تھے۔ تو میں بھی زندگی میں تھوڑا تکالیف اٹھا کے آیا ہوں، میں کوئی چمن میں چل کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی واکنگ کر کے نہیں آیا ہوں، میں نے بھی زندگی کو تھوڑا قریب سے دیکھا ہے، اور میں تیار ہوں۔ اور تم یاد رکھو تمہاری دھمکیوں سے، تمہاری باتوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس حیدرآباد کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، آج اگر مجلس کو مقام حاصل ہے تو اس میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے، پسینہ ہے، ان کی ارمانیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو سڑا دیا، ہمارے نوجوانوں نے اپنی جوانی کو لگا دیا۔ یاد رکھو ہم فرقہ پرستی کے زہر کو یہاں پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آج بی جے پی کے 3 سال گو رکشا کے نام پر مسٹر مودی، گو رکشک تمام کے تمام کا تعلق ان کا تمہاری آئیڈیالوجی سے ہے، یہ تمام کے تمام سنگی ہیں، یہ تمام کے تمام گلوالکر کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں، یہ تمام کے تمام ساورکر کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں۔ گو رکشا کے نام پر اخلاق کو مار دیا گیا، گو رکشا کے نام پر جموں میں ایک لاری ڈرائیور کو مارا گیا، گو رکشا نے میوات ہریانہ میں 2 مسلمانوں کی جانیں لیں، 2 مسلم بچیوں کی عزت لوٹی، صرف اس شک پر کہ انہوں نے گوشت کو کھایا۔ ان گو رکشکوں نے اتراکھنڈ میں، ہماچل پردیش میں ایک لاری کے ڈرائیور کو مارا، جموں میں ایک لاری کے ڈرائیور کو مارا، جھارکھنڈ لاتہار میں ایک 13 سال کے بچے کو جنگل میں روک کر مار کر اس کو پھانسی پر ٹنگا دیا ایک اور مسلمان کے ساتھ۔ تمہارے گو رکشکوں نے مسٹر مودی، جس کو تم آج کچل سکتے ہو، تم اتنے طاقتور ہو کہ اگر تم ان کو بولے کپڑے اتار تو کپڑے اتار دیں گے، مگر تم خالی زبان ہلا رہے ہو۔ اور انہی گو رکشکوں نے راجستھان الور میں پیلو خان کو مارا، وہ پیلو خان جو جے پور کی مارکیٹ سے جہاں پر جانور بکتا ہے وہاں پر رسید کے ساتھ جانور کو خرید رہا تھا، تو پیلو خان کو ان گو رکشکوں نے مار دیا، بھگا بھگا کر مارا اور ویڈیو لے کر ڈالا اس کی، اور پیلو خان مار مار کر وہیں دم توڑ دیا۔
بتاؤ بی جے پی سنگھ پریوار والوں، کیا تم میں ہمت ہے ان لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی؟ تم اگر چاہو گے تو گورکشک خاموش بیٹھ جائیں گے، مگر نہیں، تم فرقہ پرستی کو زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ اور جنہوں نے پیلو خان کو مارا، جنہوں نے اخلاق کو مارا، جنہوں نے میوات میں مارا، جنہوں نے ہماچل پردیش میں مارا، جنہوں نے جھارکھنڈ لاتہار میں مارا، یاد رکھو تم نے ہم کو مارا ضرور ہے مگر ہم مرنے والے نہیں، ہم زندہ ہیں۔ پیلو خان زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، یہ شہید ہیں، یاد رکھو۔ جس کو تم نے جسمانی طور پر مار کر کہا کہ مر گئے، نہیں، یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہے مسٹر مودی، یہ شہید ہیں۔ تم کو نہیں معلوم اللہ ان کو غذا پہنچاتا ہے، اور ان کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا جب وہی پیلو خان کی ماں جو اندھی ہے، جس کی عمر 80 سال کی ہے، جس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میری بینائی چلے گئی، کہ ورنہ میں تو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر مر جاتی۔ بتائیے میرے بھائی، یہ نفرت کس نے پھیلائی؟ ہم نے پھیلائی یا پھر بی جے پی یا اس کے تنظیموں نے پھیلائی؟